تیمور اور اس کے لشکر کے آگے دہلی کی طرف بھاگتے ہوئے ناصرالدین محمود نے اپنے سارے سابقہ فیصلوں کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اب اس نے ایک نیا اور سود مند فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ لشکر کو اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر کسی محفوظ مقام کی طرف بھاگ جائے گا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اگر وہ تیمور کے ہاتھ لگ گیا تو وہ کسی بھی صورت اسے زندہ نہ چھوڑے گا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ اسی خدشے اور خطرے کے تحت ناصرالدین محمود اپنے محافظوں اور جان نثاروں کے ساتھ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر گجرات کی طرف بھاگ گیا۔ ملو خان کو جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کا بادشاہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ گیا ہے تو اس نے بھی اپنے چیدہ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور برن شہر کی طرف بھاگ گیا۔ تیمور کو ان کے اس فرار کی اطلاع کافی دیر بعد ہوئی، تاہم ان دونوں کے تعاقب میں اس نے اپنے سپاہی لگا دیے۔ ناصرالدین محمود اور ملو خان تو خیریت کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ملو خان کے ساتھیوں میں سے ملو خان کے 2 بیٹے سیف الدین اور خداداد گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ تعاقب کر کے ناصرالدین اور ملو خان کے کچھ اور ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، تاہم ملو خان برن شہر اور ناصرالدین گجرات کی طرف نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان کے لشکر کو مارتا کاٹتا تیمور دہلی شہر میں داخل ہوا اور شہر پر قابض ہونے کے بعد اس نے اپنے لشکر کو عیدگاہ کے میدان میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ یہاں اس میدان میں بڑے بڑے علماء و فضلاء تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جان کی امان چاہی۔ امیر تیمور نے ان سب کو مالا مال کیا۔ اس روز جمعہ کا دن تھا اور دہلی کی جامع مسجد میں تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اسی روز تیمور نے اپنے قاصد فیروز آباد کے میدانوں کی طرف روانہ کیے اور سیف الدین کے نام پیغام بھجوایا کہ وہ اپنا پڑاؤ اٹھا کر دہلی آ جائے۔ بس 2 دن بعد جب سیف الدین اپنے حصے کے لشکر اور پڑاؤ کے ساتھ وہاں پہنچا تو تیمور نے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ سیف الدین تیمور کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور آگے بڑھ کر تیمور کے ساتھ پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے اسے اس فتح پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد سیف الدین نے آگے بڑھ کر نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر کسی قدر بوجھل اور باری آواز میں سیف الدین نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس مبارکباد اور خوشی کے موقع پر میرے پاس ایک مغموم اور دکھی کر دینے والی خبر بھی ہے۔ تیمور نے پریشان نگاہوں سے سیف الدین کی طرف دیکھا اور کہا، اے سیف الدین، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر سیف الدین نے ملول اور غمگین سے لہجے میں کہا، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسقف یوحنا کی بیوی اور انجلینا کی ماں مالتس اسی روز مر گئی تھی جس روز آپ لوگوں کا ہندوستان کے لشکر کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا، اور ہم نے اسے پڑاؤ کی پشت پر جو بڑا ٹیلا تھا اس پر اسے دفن کر دیا ہے۔ اے امیر، یوحنا اور انجلینا دونوں کی حالت شکستہ اور بیزار ہے اور وہ دونوں ہم سب کی ہمدردیوں اور غم خواریوں کے حقدار ہیں۔ تیمور کی گردن جھک گئی تھی اور وہ دکھی تفکرات میں کھو گیا تھا۔ دوسری طرف نور الدین کی حالت بھی روگ برے سنسار اور غم کی بازگشت جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی ان پر ایسی ہی کیفیت طاری تھی کہ انہیں یوحنا اور انجلینا دونوں باپ بیٹی اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ تیمور کی سرکردگی میں سب نے آگے بڑھ کر یوحنا اور انجلینا کے ساتھ تعزیت اور غم گساری کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انجلینا بیچاری ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگی تھی، جبکہ تیمور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی و تشفی دے رہا تھا، پھر انہیں شہر کے اندر لے جا رہے تھے۔ دہلی شہر سے تیمور کو اس قدر مال و اسباب ہاتھ لگا جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس مال و متاع کے علاوہ انواع و اقسام کے قیمتی ہیرے، جواہرات، الماس، یاقوت اور مروارید وغیرہ بھی انگنت تعداد میں تیمور کے ہاتھ لگے۔ دہلی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس شہر کی بدقسمتی سے دہلی کے کچھ لوگوں نے تیمور کے کچھ سپاہیوں کو قتل کر دیا، جس پر تیمور ایسا برافروختہ ہوا کہ اس نے علماء و مشائخ کو چھوڑ کر اپنے لشکر پر سب کا خون معاف کر دیا، اور تیمور کے اس فیصلے پر اس کے لشکری بھوکے درندوں کی طرح شہر پر ٹوٹ پڑے اور خوب دل کھول کر شہر کی لوٹ مار کی۔ کسی اور بادشاہ کے عہد میں کبھی اس قسم کا بھیانک منظر دیکھنے میں نہ آیا۔ دہلی شہر سے تیمور نے 120 ہاتھیوں اور دوسرے شکاری جانوروں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور یہ شکاری جانور سلطان فیروز شاہ کے پروردہ تھے۔ دہلی شہر میں تیمور کو سلطان محمد تغلق کی بنائی ہوئی مسجد بے حد پسند آئی، اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایسی ہی ایک مسجد سمرقند میں واپس جا کر تعمیر کرے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے کچھ کاریگر بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیے تھے۔ تیمور نے 15 دن تک دہلی میں قیام کیا، پھر اس نے واپس سمرقند جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے بعد
تیمور دہلی شہر سے نکلا اور فیروز آباد کے انہی میدانوں میں آ کر اس نے قیام کیا جہاں اس نے دہلی شہر پر حملہ آور ہونے سے قبل پڑاؤ کیا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح سمرقند شہر میں شور مچ گیا کہ امیر تیمور ہندوستان کی سرزمین میں فتوحات پر فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے اور یہ کہ قاصد کوئی اہم پیغام بھی لے کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ یہ پیغام تیمور نے اپنی بیوی اور شاہ رخ کی ماں ملکہ سرائے خانم کے لیے بھیجا ہے۔ اس خبر پر تیمور کی بیوی ملکہ سرائے خانم اور تیمور کی بہو اور شہزادہ خلیل کی ماں خانزادہ بھی محل کے محقہ باغ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہندوستان سے آنے والا قاصد یہیں پر ملکہ سرائے خانم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دور ہی وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ پہلے وہ سرائے خانم اور خانزادہ کی خدمت میں آداب بجا لایا، پھر اس نے ملکہ سرائے خانم کی خدمت میں تیمور کا پیغام پیش کیا اور یہ پیغام بانس کے ایک خول کے اندر بند تھا۔ بانس کی اس خول سے ملکہ سرائے خانم نے تیمور کا پیغام نکالا اور جب اس نے وہ پیغام پڑھا تو اس کی حالت گمسم لمحات اور نگاہوں کے اندر آوارہ گر جذبے رقص کرنے لگے تھے۔ پھر سرائے خانم نے وہ پیغام شہزادہ خلیل کی ماں خانزادہ کو تھما دیا تھا۔ خانزادہ نے بھی جب وہ پیغام پڑھا تو اس کی حالت من کے ٹوٹے تاروں اور معیشت کے فقیر جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی قریب کڑی کنیزوں کو مخاطب کرتے ہوئے ملکہ سرائے خانم نے دکھ بھری آواز میں کہا، شار ملک کو حاضر کیا جائے۔ یہ آواز سنتے ہی کچھ کنیزیں بھاگتی ہوئی حرم سرا کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھیں۔ پھر ان کنیزوں نے شار ملک کو اپنے ساتھ لا کر ملکہ سرائے خانم اور خانزادہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سرائے خانم نے اپنے شوہر تیمور کا پیغام خانزادہ سے لے لیا اور شار ملک کو تماتے ہوئے اس نے تحکمانہ سی آواز میں کہا، ہندوستان سے تمہارے لیے امیر تیمور کا حکم آیا ہے، اپنی قسمت کا فیصلہ ہونے سے قبل اسے پڑھ لو۔ وہ پیغام پڑھنے کے بعد شار ملک نے واپس سرائے خانم کو تما دیا۔ اس کی حالت پٹے آنچلوں کے پرچم جیسی اداس، رو رو کر خشک ہونے والی پلکوں جیسی افسردہ ہو گئی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی، سرائے خانم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے کم بخت، نہ جانے کس کھوک نے تجھے جنا، نہ جانے کس صحن میں تو جوان ہوئی۔ اے بدبخت، نہ جانے کس دیش سے تو چلی، نہ جانے وہ کیسا منحوس وقت تھا جب تو سمرقند شہر میں داخل ہوئی تھی۔ اب ہر زبان تیرے خلاف بولے گی، اس شہر میں نہ تیری ابتدا رہے گی نہ انتہا۔ سمرقند میں اب نہ تو اجنبی ہوگی نہ آشنا، تجھ سے کوئی خوش ہوگا نہ خفا، کہ تیری زندگی میں اب میکدوں کی ویرانیاں اور آتش کدوں کی تاریکیاں بکھر جانے والی ہیں، اور تو اپنی اس نشہ ہی نشہ اور خمار ہی خمار جوانی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مدفون ہو کر رہ جائے گی۔ سرائے خانم کی گفتگو پر شار ملک کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس نے برسوں سے حرکت نہ کی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کھوئے کھوئے پیغامات اور انگنت خدشات رقص کرنے لگے تھے اور اس کے ہونٹ پڑپڑانے لگے تھے۔ پھر شار ملک اچانک ہی بڑی صورت کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ ملکہ سرائے خانم کے دونوں ہاتھ پاؤں اس نے پکڑ لیے، پھر روتی آواز اور منت کرنے کے انداز میں اس نے کہا، اے خانم، میری زندگی میری موت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج میں آپ پر وہ انکشاف کرتی ہوں جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔ اے خانم، میں حلفیہ کہتی ہوں کہ شہزادہ خلیل نے میری طرف بڑھنے میں پہل کی تھی، میری طرف کوئی ابتدا نہ ہوئی تھی، ورنہ میں ایسا کرنے کی جرت و جسارت کر سکتی ہوں۔ شہزادہ خلیل نے مجھ پر محبت و مہربانی کی ابتدا کی، میں ان کے فیصلے کے آگے ایک کنیز کی حیثیت سے جھک گئی اور انہوں نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں میرے ساتھ خفیہ مگر باقاعدہ شادی کر لی۔ اور اے خانم، میں آپ پر یہ راز بھی اشکار کر دوں کہ شہزادہ خلیل کی بیوی کے حیثیت سے میں ان کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ شار ملک کے اس انکشاف پر ملکہ سرائے خانم کی حالت چشم حقارت سے معصوم حسارت میں بدل گئی تھی۔ پھر سرائے خانم نے کسی قدر نرم آواز اور دھیمے لہجے میں کہا، اے شار ملک، میں سمجھتی تھی کہ تو بے حیائی کی ساری حدیں پلانگ کر اس انجام کو پہنچی ہے، لیکن اگر تو شہزادہ خلیل کے ساتھ باقاعدہ شادی کر چکی ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو پھر فکر مند نہ ہو، بلکہ مطمئن ہو جا کہ تجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اب تو حرم سرا میں چلی جا اور شہزادیوں کی سی بے فکر اور پرامن زندگی بسر کر۔ امیر تیمور کی واپسی پر میں ان سے بات کروں گی اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ میں امیر کا یہ فیصلہ بدل کر رہوں گی۔ شار ملک نے جھک کر سرائے خانم کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ شار ملک کے جانے کے بعد ملکہ سرائے خانم نے تیمور کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ اور آج کا دن آرام کرو، کل صبح پھر ہمارے پاس آؤ اور ہمارا ایک پیغام امیر کے نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہ قاصد جھک کر تعظیم بجا لایا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔
اس موقع پر خانزادہ نے آگے بڑھ کر ملکہ سرائے خانم کا ہاتھ تھام لیا اور تشکر آمیز جذبات بھرپور آواز میں اس نے کہا، اے خانم، میں آپ کی اس رحمدلانہ فیصلے کی ممنون ہوں۔ آپ نے یقیناً میرے بیٹے خلیل کی منقوخہ شاری ملک کو دوسری زندگی دی ہے۔ شاید میں کبھی بھی آپ کا یہ احسان اتار نہ سکوں گی۔ اس پر سرائے خانم نے خانزادہ کے کندھے پر شفقت کے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو کیا امیر کے پوتی کی حیثیت سے خلیل مجھے عزیز نہیں ہے؟ جواب میں خانزادہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکون بکھر گیا تھا۔ پھر وہ دونوں حرم سرائے کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھیں۔ دہلی شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلنے کے بعد تیمور پیر فیروز آباد کے میدانوں میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ جس روز لشکر وہاں پہنچا، اسی روز جب میدان کے اطراف میں ایک بلند ٹیلے پر انجلینا اپنی ماں کی قبر پر گئی تو اس نے دیکھا اس کی ماں کی قبر پر تازہ پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ انجلینا جستجو اور تجسس میں پڑ گئی تھی کہ قبر پر پھول کس نے رکھے ہیں۔ وہ ابھی انہیں خیالات میں غرق تھی کہ ان کی نگاہ ٹیلے کے دامن میں نور الدین پر پڑی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اس طرف آ رہا تھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ انجلینا بھی ٹیلے سے اتر کر اس کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ نور الدین نے بھی اسے بھاگ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کے پاس رک کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ انجلینا بھاگتے ہوئے نور الدین کے پاس آئی اور پھولی ہوئی سانسوں میں اس نے پوچھا، یہ ماں کی قبر پر پھول آپ نے ڈالے ہیں؟ نور الدین منہ سے تو کچھ نہ بولا، تاہم اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ انجلینا نے نور الدین کے اور قریب ہوتے ہوئے اپنی گھنٹیاں بجاتی اور رس برساتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ پھول آپ نے کہاں سے لیے؟ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں نور الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ پھول میں نے دہلی شہر سے روانہ ہوتے وقت اسی مقصد کے لیے خریدے تھے کہ میں انہیں تمہاری ماں کی قبر پر ڈالوں گا۔ ان کا انتقال میری موجودگی میں ہوا اور میں انہیں ایک عقیدت کے طور پر یہی پیش کر سکتا تھا۔ انجلینا نے بات کو طول دینے اور نور الدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنے کی نیت سے کہا، دراصل میں دوسری سمت سے چکر کاٹ کر آئی ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اطراف میں گھوم کر جنگلی پھول تلاش کروں گی اور اپنی ماں کی قبر پر ڈالوں گی، اس لیے دوسری سمت سے آنے کی وجہ سے میں آپ اور آپ کے گھوڑے کو نہ دیکھ سکی۔ نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کوئی سمرقند تو نہیں جہاں تمہیں اطراف و اکناف میں انگنت جنگلی پھول مل جائیں گے۔ یہ دہلی ہے اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ان چٹیل میدانوں کے اندر چند ویران و سنسان ٹیلے ہیں۔ یہاں جنگلی پھول تمہیں کہاں ملیں گے؟ کیا تمہارے ساتھ تمہارے بابا بھی آئے ہیں؟ انجلینا نے پیارے انداز میں اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں تو میں اکیلی ہی آئی ہوں۔ اور تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ نور الدین نے پھر پوچھا تھا۔ انجلینا نے پھر اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں تو پیدل آئی ہوں، میں کوئی اتنی نازک اندام بھی نہیں ہوں کہ اس قدر بھی نہ چل سکوں۔ انجلینا کی اس گفتگو سے محظوظ ہوتے ہوئے نور الدین بولا، میں نے کب کہا کہ تم ایک نازک اندام سی لڑکی ہو؟ تم تو ماشاءاللہ جفاکش ہو، جری ہو، بہادر ہو، بے باک ہو، جرت مند ہو، جوان ہو، نڈر اور نڈھال کر دینے والی ہو۔ انجلینا نے اس بار کھل کر ہنستے ہوئے کہا، ایسی بھی نہیں ہوں جس قدر آپ تعریف کر رہے ہیں۔ نور الدین نے اس بار بات کا رخ بدلا اور پوچھا، کیا تم ابھی قبر پر ہی رہو گی یا واپس میرے ساتھ پڑاؤ کی طرف چلو گی؟ انجلینا نے غور اور پرشوق نگاہوں سے نور الدین کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اپنی توہین محسوس نہ کریں تو میں ضرور آپ کے ساتھ پڑاؤ کی طرف چلوں گی۔ نور الدین نے اپنی گھوڑی کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے اپنی توہین کیوں محسوس کروں گا؟ پھر وہ دونوں پیدل ہی پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔ تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک فیروز آباد کے میدانوں میں قیام کیا۔ یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے راجا اور مسلمان رؤساء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ راجا ناہر ان میدانوں میں حاضر ہوا، 2 سفید ہاتھی تحفتاً تیمور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی اطاعت اور فرمان برداری کا ثبوت دیا۔ مسلم رؤساء میں سے خضر خان، جو تیمور اور ناصر الدین کی جنگ کے زمانے میں میوات کے کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ بھی تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور تیمور نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ فیروز آباد کے میدانوں سے نکل کر تیمور پانی پت کے میدانوں میں پہنچا اور اپنے ایک سالار امیر شاہ کو اس نے ایک مختصر سا لشکر دے کر میرٹھ کا قلعہ فتح کرنے کو بھیجا، اس لیے کہ میرٹھ کا یہ قلعہ ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا تیمور نے اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ تیمور کا سالار امیر شاہ، جو اپنے ظلم ستم اور تباہی بربادی پھیلانے کے عمل میں بے مثل تھا، جب وہ میرٹھ کے قلعے کے سامنے خیمہ زن ہوا،
تو قلعے کے حاکم الیاس آوان علی نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ ایسے کئی آئے اس قلعے کو فتح کرنے والے، پر ہر کوئی ناکام ہوا اور اپنا ساموں لے کر چلتے بنے۔ امیر شاہ نے قلعے کو تسخیر کرنے کے لیے کئی جتن کیے لیکن ناکام رہا، اور اپنی اس ناکامی کا انتقام لینے کی خاطر اس نے حاکم قلعہ کا وہ پیغام تیمور کی طرف بھجوا دیا۔ تیمور کو جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا برافروختہ ہوا اور ارادہ کر لیا کہ وہ حاکم قلعہ کو اس کے اس حد تک آمیز الفاظ کی ضرور سزا دے گا اور میرٹھ کا قلعہ ہر صورت میں فتح کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے تیمور نے پانی پت کے میدانوں سے میرٹھ کی طرف کوچ کر لیا تھا، اور طوفانی یلغار کرتا ہوا وہ میرٹھ کے قلعے کی عین سامنے اس جگہ خیمہ زن ہوا جہاں امیر شاہ نے پہلے سے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ تیمور نے ایک بار سیف الدین، نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے ساتھ دشمن کی تیر اندازی سے دور رہ کر بغور قلعے کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر شاہ احمق ہے جو اب تک اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ میرے عزیزو، دیکھو میں اس قلعے کے محافظوں کی کیا حالت کرتا ہوں۔ پھر تیمور پیچھے ہٹا اور ڈالوں کی اوٹ میں رہ کر اس نے قلعے کے قریب ایک دمدمہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ دمدمہ تیار ہو گیا تو تیمور نے قلعے کی طرف سرنگ کھودنے کا حکم دے دیا، لہٰذا اس دمدمی کی اوٹ میں رہ کر اور دشمن کی تیر اندازی سے بچتے ہوئے تیمور کے لشکری سرنگ کھودنے لگے تھے۔ جب یہ سرنگ 15 گز کے قریب تیار ہو گئی تب قلعے کا حاکم الیاس آوان علی فکر مند ہوا اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس سرنگ کے ذریعے قلعے کو ضرور فتح کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر الیاس آوان نے ایک حماقت کی۔ اس نے سرنگ کا کام روکنے کے لیے شہر کا دروازہ کھولا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے تیمور پر حملہ کر دیا تھا۔ تیمور نے یہاں اپنی فطری سپاہیانہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سیف الدین اور نور الدین کے ساتھ الیاس آوان علی کے لشکر کا مقابلہ کیا، جبکہ محمد سلطان اور پیر محمد کو حکم دیا کہ وہ کمندوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں اور قلعے پر قبضہ کر لیں۔ بس ایسا ہی ہوا۔ تیمور، نور الدین اور سیف الدین نے الیاس آوان علی کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھا، جبکہ محمد سلطان اور پیر محمد کمندوں اور رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس طرح الیاس آوان علی کا لشکر گر کر رہ گیا اور اس کا قتل عام کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ تیمور نے جو حالت بٹنیر کے قلعے کی تھی ویسی ہی ابتر حالت اس نے میرٹھ کے قلعے کی بھی کی۔ قلعے کی 4 دیواری اور برج گرا دیے گئے، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس کر دی گئیں۔ اس قلعے میں قتل و غارت اور تباہی و بربادی پھیلانے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان سالک کی طرف بڑھا اور راستے میں پڑنے والی ہر بستی، ہر قصبے اور شہر کو اس نے غارت گری کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد تیمور نے دریا گنگا کو پار کیا اور دوآبہ میں داخل ہوا، جہاں بھی اس نے لوٹ مار کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے مال و متاع پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ جموں تک یلغار کرتا چلا گیا۔ جموں کے راجا نے خود سری اور مقابلے کا ارادہ کیا، لیکن تیمور کا اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے نہ صرف تیمور کی اطاعت کر لی بلکہ اسلام بھی اس نے قبول کر لیا تھا۔ تیمور نے اپنی طرف سے ایک شخص شیخہ ککر کو لاہور کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ حاکم بننے کے بعد اس شخص کے ذہن میں کبر و نفس پرستی نے گر کر لیا۔ جموں کے بعد جب سمرقند واپس جانے کے لیے تیمور پنجاب میں داخل ہوا تو اس شیخ ککر کا غرور و تکبر ایسا بڑھا کہ تیمور جس وقت پنجاب میں داخل ہوا تو اس شخص نے نہ ہی اس کا استقبال کیا اور نہ ہی اس سے ملاقات کی۔ پس تیمور کو لاہور کے حاکم شیخہ ککر کا یہ رویہ انتہائی ناپسندیدہ اور ناگوار ہوا اور اس نے شیخہ ککر کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شیخہ ککر کی سرکوبی کے لیے تیمور نے نور الدین کو روانہ کیا اور شہزادہ محمد سلطان کو اس کا نائب بنا کر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ شیخہ ککر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ تیمور اس کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، اور یہ کہ تیمور اب چونکہ اس کے خلاف انتقامی ہو چکا ہے لہٰذا اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس بنا پر شیخہ ککر نے مقابلہ کرنے کی ٹال لی اور لاہور شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ محصور رہ کر جنگ کو طول دے گا، اور تیمور چونکہ اب واپس جا رہا ہے لہٰذا وہ اتنا عرصہ انتظار نہ کرے گا اور اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے سمرقند کی طرف کوچ کر جائے گا۔ لیکن شیخہ ککر کی ساری ہی امیدیں اکارت گئیں، اس لیے کہ نور الدین جس رات لاہور پہنچا اسی رات اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے شہزادہ محمد سلطان کو دے کر قلعے پر شب خون مارنے کو کہا۔ پس جب محمد سلطان نے شب خون مارا اور شیخہ ککر دفاع میں مصروف ہو گیا تو قلعے کی دوسری سمت سے نور الدین لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ گیا اور قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔
یہاں نور الدین نے امن و امان قائم رکھا، کسی کو ناجائز قتل نہ کیا اور شیخہ ککر کو گرفتار کر کے وہ لاہور سے کوچ کر گیا۔ شیخہ ککر کو جب تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور نے اسے قتل کر دیا اور پنجاب کا حاکم خضر خان کو مقرر کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح کابل کے راہ سے سمرقند کی طرف کوچ کر گیا تھا۔